ہے. بہرحال امریکی سائٹ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم انگیج کر رہے ہیں, ہم بات چیت کر رہے ہیں, لیکن پاکستان نے لگتا ہے کہ کلیئرلی یہ ڈاکومنٹ کر دیا ہے کہ امریکہ کو اڈے نہیں دی جائیں گے. سن لیجئے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے ہی اس کو ٹھوس طریقے سے کہا. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے خورشید احمد قصوری صاحب, سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, جب پاکستان اور امریکہ وار اگینسٹ ٹیرر کے درمیان بڑے کلوز الائز تھے, اس وقت کام کر رہے تھے, جانتے ہیں تمام معاملات کو. بہت شکریہ قصوری صاحب وقت نکالنے کے لیے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. اس سے پہلے جو خبریں اس سے جڑی آتی رہی ہیں, جہاں امریکہ تقاضا کر رہا ہے, پاکستان منع کر رہا ہے, لیکن امریکہ کہہ رہے ہیں پھر بھی انگیج کر رہے ہیں اس ایشو پہ. ایسے میں پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ امریکی میڈیا کے لیے سامنے آنا, کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ نہیں, پرائم منسٹر نے تو شروع سے کہا ہے اور ان کی پوزیشن اس لحاظ سے کنسسٹنٹ ہے. جب وہ اپوزیشن میں بھی تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو خطرات ہیں پاکستان کے لیے, انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اب میں نہیں سمجھتا, اور مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ امریکہ یہ جو اڈوں کا ذکر کر رہا ہے, ان کو ضرورت کون سی اتنی پڑ گئی. دیکھیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ افغانستان سے جا رہے ہیں تو ان کے پاس مڈل ایسٹ میں آلریڈی, قطر میں, بحرین میں ان کے پاس ہیں بڑے بڑے اڈے ہیں. اب وہ جو اڈے ہیں اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے کبھی ضرورت پڑے, وہ استعمال ہو سکتے ہیں. پھر آج کل تو میزائلز اتنے جو ہیں پن پوائنٹ ایکوریسی کے ہیں, ان کی جو شپس ہیں انڈین اوشن پر, یہ عریبین سی, وہاں سے ہو سکتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی اتنا کیا ان کو اس کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے نظر رکھنی ہے جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر آئی ایس پہ, یعنی اسلامک اسٹیٹ یا داعش اور دیگر ایسی تنظیموں پہ, تو اس کے یہ تو کوئی بیسٹ طریقہ نہیں ہے. وہ تو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے. اگر وہ ممالک جو ارد گرد ہیں ان سے تعلقات اچھے رکھیں گے, پاکستان سے اچھے تعلقات رکھیں گے, تو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے. کیونکہ ہم بھی تو نہیں ٹیررزم چاہتے نا. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارے بارڈر پہ داعش آ کے بیٹھ جائے, افغانستان میں بمباری کرے, افغانستان میں بچے عورتیں شہید ہوں. الٹیمیٹلی وہ پاکستان میں فال آؤٹ ہوتا ہے, ریفیوجیز بڑھیں گے. پاکستان آلریڈی خمیازہ اٹھا چکا ہے. تو ہم بھی انٹیلیجنس شیئرنگ میں, تو ہم بھی چاہیں گے کہ امریکہ ہم سے بھی انٹیلیجنس شیئر کرے, اور میرا خیال ہے اور ملک بھی راضی ہو جائیں گے انٹیلیجنس شیئرنگ پہ. تو بیس کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنا ذکر کس لیے ہو رہا تھا. بار بار سوال پوچھا بھی جاتا ہے قصوری صاحب, لیکن ابھی تو جیسے یہ ڈپلومیٹکلی بات ہو رہی ہے, کچھ اخباروں میں سٹوریز بھی آتی ہیں, پھر ڈینائل بھی آتا ہے پاکستان کی طرف سے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی اب یہ دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے امریکہ کی طرف سے, اور جب دباؤ اگر بڑھایا جائے گا تو اس کے کیا کیا ایونیوز ہو سکتے ہیں, اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں؟ دباؤ کا تو زیادہ اثر نہیں ہے. میں اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ جو مغرب کے ممالک ہیں اس میں جو سب سے تجربہ ہے وہ برطانیہ کو ہے, اور برطانیہ پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے, اور ملٹری لنکس بھی ہیں. ان کے جو آرمی چیف ہے کئی مرتبہ پاکستان آ چکے ہیں, اور ہمارے آرمی چیف برطانیہ جا چکے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ انٹیلیجنس کوآپریشن میں برطانیہ بھی جو ہے وہ بہت یوزفل ثابت ہوگا. اور امریکہ کو چاہیے برطانیہ سے پوچھے کچھ, کو جانتے ہیں پبلک اوپینین پاکستان کا. میں نہیں سمجھتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریشر بڑھانا ہے کچھ کسی اور مقصد کے لیے, تو آپ بیسس کا ذکر کر رہے ہیں. بیسس کے لیے پاکستان کا پبلک اوپینین تیار بالکل نہیں ہے. ہمیں تو چاہیے کہ امریکہ کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے, اس کو صرف ابھی تک افغانستان کے اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں اس خطے میں سٹیبلٹی آئے, اور دیکھیں آپ امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیے, انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز تو افغانستان میں لگا دیے ہیں. ان کے 3-4 ہزار بندے یہاں مارے گئے ہیں, کو 30-35 ہزار بندے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں. ان کو لائف تھریٹننگ انجریز اگر نہیں بھی ہیں تو ان کی لائف پہ بہت نیگیٹو اثر پڑ چکا ہے. انہوں نے بہت سیکریفائز کیا ہے, تو ان کو چاہیے کہ اس کو وہ اس چیز کو اگر انہوں چاہتے ہیں کہ لیوریج کریں, وہ یہ کہ وہاں
अमन होना चाहिए। देखें, अगर आप इम्पोज करेंगे ना गवर्नमेंट, अगर मकसद लेटर से ये है कि तालिबान को उन्होंने नहीं आने देना, मैं कहता हूँ हमारा पाकिस्तान का ये अच्छा है, तालिबान का इशू आया, हमारा कोई रोल नहीं, तालिबान आए कोई और आए, वेलकम। हम अफगानिस्तान को जिसको मर्जी ले आए, लेकिन पाकिस्तान का ये काम नहीं कि फ़लाँ आए फ़लाना है। इस तरह अमेरिका ने भी अगर ये कोशिश की कि फ़लाँ को लाना है, फ़लाँ को रोकना है, तो वहाँ सिविल वॉर होगी। उससे ना अमेरिका को फ़ायदा, पाकिस्तान को निहायत बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन कसूरी साहब, इससे पहले 2000 के भी मुआहदे हैं, ईयर 2000 की बात कर रही हूँ, उस वक्त भी कुछ अड्डे दिए गए थे। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका उसी तरह की कोई सेटलमेंट शरबत, टूथपेस्ट, डबल रोटी सब खत्म है। ये ऐड तो स्किप होगा नहीं। उससे कोई डिफरेंट उनका यहाँ पे अप्रोच चाह रहा है? इस वक्त यहाँ पे बैठ के वो किस तरीके की वो सपोर्ट चाहता है पाकिस्तान से? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपने कहा 2000 में दिए थे, उसका अगर आपने अकाउंट पढ़ना है, क्योंकि मैं उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, अब्दुल सत्तार साहब थे, उन्होंने अकाउंट दिया, कंप्लीट अकाउंट दिया क्या हालात थे। जनाब, हालात जो अब्दुल सत्तार साहब लिखते हैं वो ये हैं, मैंने और मुझे रिसर्च करनी पड़ी और सोर्स से मैंने देखी अपनी किताब के लिए, कि वहाँ तो सारी दुनिया मरी जा रही थी, और तो और रूस और चीन, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर अमेरिका की कंप्लीट सपोर्ट कर दी। नेटो ने जॉइंट सिक्योरिटी का नॉन एग्रेशन जो भी उसको वो कहते हैं, उन्होंने वो इन्वोक कर दिया अमेरिका की सपोर्ट में। हिंदुस्तान मारा जा रहा था अपने अड्डे देने के लिए, और गल्फ के बहुत से मालिक ये चाहते थे अड्डे उनसे ले लिए जाएं। वो तो हालात ही दूसरे थे कि अमेरिका पे हमला हुआ था पहली दफ़ा दूसरी जंग अजीम के बाद, जो पर्ल हार्बर पे हमला हुआ है जापान ने किया, उसके बाद तो अमेरिका पे तो हमला जब हुआ है तो सारी दुनिया आ गई अमेरिका की मदद के लिए। पाकिस्तान नहीं चाहता था उस वक्त भी कि वो उस हद तक जाए जो गया, लेकिन पाकिस्तान के सामने ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये था बिल्कुल तनहा तना हो जाए, हम दूसरे अफगानिस्तान बन जाए। उसके लिए पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन नहीं था। देखें, पब्लिक ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब्दुल सत्तार साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बुलाया उस वक्त बहुत सी अपोजिशन पार्टीज, और उनका कहना है कि 90% पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि आपको इस वक्त अमेरिका की सपोर्ट करनी चाहिए। जो मीडिया था पाकिस्तान का, मैंने उसकी रिसर्च की थी अपनी किताब के लिए, 90% से ज्यादा कह रहा था कि सपोर्ट करें। आज तो ना मीडिया कहेगा, ना ऑपोजिशन कहेगी, ना पब्लिक ओपिनियन कहेगा, हालात यकसर बदल गए हैं। लेकिन सर, अभी भी कुछ ऐसे दबाव के तरीकेकार हैं। फॉर एग्जांपल FATF की तलवार पाकिस्तान के ऊपर है, IMF के साथ हमारे मामलात हैं, वर्ल्ड बैंक